بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم حبب الینا المدینہ کحبها مکہ او اشد، وقال صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی مدھا وساعھا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ آج 27ویں رات ہے جی اور 27ویں رات بہت مبارک رات سمجھی جاتی ہے اور ہے، جی کیونکہ لیلۃ القدر کے حوالے سے بہت ساری روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ زیادہ تر امکان اس کا 27ویں شب کو ہے۔ جی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے قرآن کے قاری ہیں، جی وہ قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے کہ وہ رات جس رات میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کا حکم دیا تھا وہ میں جانتا ہوں، اور وہ 27ویں شب ہے۔ ہوں تو 27ویں شب اگرچہ یہ کوئی یقینی بات نہیں ہے، یہ ان کی اپنی رائے ہے، جی لیکن یہ ایک علمی نقطے کے طور پر، جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 27ویں شب ہے۔ جی پھر انہوں نے استدلال کیا ہے قرآن کی اس آیت سے، صحیح انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر کہ بھئی اس صورت کے اندر لیلۃ القدر کا ذکر 3 مرتبہ آیا ہے، ہوں اور لیلۃ القدر کے حروف ہے 3۔ ہوں تو جب آپ اس میں یہ لیلۃ القدر کے حروف ہے 9، ہوں تو 9 کو جب آپ 3 میں ضرب دیں گے تو 27 ہو جائے گی۔ ہوں تو اسی ایک علمی لطیفے کے طور پر فرماتے تھے کہ بھئی لیلۃ القدر جو ہے وہ 27ویں رات 27ویں کو ہے، ہے، صحیح کیونکہ لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر، یہ 3 مرتبہ لیلۃ القدر کا ذکر آیا ہے، جی 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 اور جی اس کے حروف 9 ہے، 9 ہے، تو صحیح 9 × 27 ہو گئے، تو 27ویں شب کو وہ کہتے ہیں کہ لاجک، ہاں ہاں تو اس جناب حوالے سے یہ رات بڑی مبارک ہے۔ اور پھر جیسے آپ نے فرمایا کہ پاکستان ہوں جو ایسی مبارک رات کے اندر جو ہے آزاد ہوا ہے، الحمد اس مناسبت سے میں تھوڑی سی تمہیدی طور پر یہ بات ضرور عرض کروں ضرور کہ دیکھیں بھائی 2 چیزیں ہیں، ہوں ایک ہے آزادی، ہاں یہ ایک مستقل نعمت ہے، اور صحیح ایک ہے ملک اور ملک کی آزادی، ایسے ہی ہے یہ بھی ایک مستقل نعمت ہے۔ جی آزادی یہ افراد کی بھی ضرورت ہے، ہوں ملکوں کی بھی ضرورت ہے، اور قوموں کی بھی ضرورت ہے، ایسا ہی ہے، اور سب سے زیادہ یہ قوموں کی ضرورت ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور آزادی کا مفہوم بڑا وسیع ہے، پھر اس جی میں رائے کی آزادی ہے، مذہبی آزادی ہے، وغیرہ وغیرہ، صحیح بہت ساری چیزیں ان کے ساتھ منسلک ہے، ہوں لیکن آزادی قوم، جی یہ قوم کی ایک بنیادی ضرورت ہے اور بالکل بنیادی حاجت ہے۔ ہوں اور اس کو یعنی یہ ہے کہ جب ہم قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں ہوں تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرعون کے گھر میں بڑے ہو گئے، وہاں انہوں نے تربیت پائی۔ بالکل فرعون جو ایک بڑا بادشاہ اور یعنی اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، ہوں تو گویا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ایک شاہی ماحول کے اندر پلے بڑھے، ایسا ہی ہے، کھانا شاہی، سب پینا کچھ شاہی، لباس اور اسی طرح رہائش، یہ ساری شاہی۔ جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت ملی جی اور آپ نے فرعون کو دعوت دی، تو فرعون نے سب سے پہلے طعنہ ان کو یہ دیا کہ آپ تو بڑے احسان فراموش لگ رہے ہاں کہ بھئی میرے ہاں پھلے بڑے ہو، صحیح مطلب بات یہ ہے کہ ایک شاہی ماحول میں آپ پلے بڑے ہو، ہاں اتنا ماحول میں نے آپ کو فراہم کیا، اور پھر اس قسم کی باتیں کرتے ہو کہ میری خدائی سے آپ انکار کرتے ہو۔ تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ان کا جواب دیا، ان کو جواب دیا، بنیادی طور پر بات یہ ہے، ہوں تِلْکَ نعمۃ تمنھا علیہ ان عبدت بنی اسرائیل، کہ آپ یہ نعمت پر مجھ پر جتلا رہے ہو، اور اس کے علی الرغم آپ نے میری قوم بنی اسرائیل کو جو ہے غلام بنا رکھا ہے، ہوں تو یہ کون سا احسان ہوا آپ کا؟ اگر ہاں آپ نے میرے ساتھ بہت اچھائی کی، لیکن دوسری طرف میرے قوم کو آپ نے غلام بنا غلام رکھا بنا ہے، کے رکھا، تو غلام کا بنائے رکھنا یہ میرے لیے سب سے بڑا طعنہ ہے، سب سے صحیح بڑی۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہی جد و جہد کی کہ ان کی قوم کو فرعون کی غلامی سے آزادی آزادی دلائی جائے۔ بالکل تو یہ دیکھو افراد کی آزادی کتنی اہمیت کی حامل، اہمیت کیا، اور پھر ملک کی آزادی کے حوالے سے جی ہمیں قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ ملتا ہے کہ جب انہوں نے مکہ معظمہ میں بیت اللہ بنایا، اس کے بعد آپ نے 2 بنیادی یعنی دعائیں کی۔ ہوں ایک یہ دعا کی کہ اللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا، بنا دے
ٹھیک. اور دوسرا ہے اللہ اس ملک کی معیشت کو درست کرو اور ٹھیک کرو. امن اور معیشت یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے. امن ہوگا تو معیشت درست ہوگی، امن نہیں ہوگا تو معیشت آپ کی خراب جائے گی، کیونکہ امن کے بغیر معیشت کا ٹھیک ہونا یہ تو امن بنیادی ضرورت ہے. تو گویا ملک یعنی ایک اہمیت کا حامل ہے، تبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے دعا مانگ رہے. اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ کی آب و ہوا پہلے ٹھیک نہیں تھی، اس کو یثرب کہا جاتا تھا کہ وہاں کا بخار بڑا سخت تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار ہوا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار ہوا. بخار کے دوران وہ اشعار پڑھا کرتے تھے جس میں مکے کی یاد تازہ کرتے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا رسول اللہ اس طرح کی صورتحال ہے. تو اس وقت نبی علیہ السلام مدینہ منورہ کے لیے دعا فرمائی، اللہم حبب الینا المدینہ، اے اللہ مدینہ منورہ کو ہمارے لیے محبوب بنا، جس طرح مکہ ہمارے لیے محبوب تھا بلکہ اس سے زیادہ محبوب بنا. تو اب ملک سے محبت کرنا، جب وہ ملک آپ کا آزاد ملک ہو تو اس ملک سے محبت کرنا ہے، دیکھو دین کا تقاضا ہے. صحیح. اور پھر نبی علیہ السلام نے یہاں بھی وہی معیشت کی دعا کی، اے اللہ اس کی مد اور اس کے ساع میں برکت عطا فرما، یعنی اس کی معیشت کو درست فرما اور اس کی معیشت کو وسیع فرما، برکتیں عطا فرما. تو نبی علیہ السلام یہاں ملک کی محبت کی بات بھی کر رہے ہیں اور ملک کی معیشت کی بات بھی کر رہے ہیں. صحیح. اب 27ویں رات کو، جیسے 14 اگست 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہوا، 27 رمضان 1366 ہجری کو ہمارا یہ ملک آزاد ہوا، اور ہمارے اس ملک کی آزادی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک رات کا انتخاب فرمایا. تو یہ ایک تو آزادی بہت بڑی نعمت ہمیں ملی کہ جب ہم انگریز کے تسلط سے آزاد ہو گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد ریاست عطا فرمائی، اور مسلمانوں کے مسلسل جد و جہد، جو 200 سال پر محیط جد و جہد تھی، جو انہوں نے وہ جد و جہد کی اور آخر کار یہ ملک انگریزوں سے حاصل کیا، اور اس کے لیے اس رات کا انتخاب ہوا. تو اس سے معلوم ہوا کہ پاکستان کی آزادی یہ ایک عام آزادی نہیں ہے. پاکستان کی آزادی ایک عام مقصد کے لیے نہیں ہوئی. پاکستان کی آزادی ایک خاص آزادی ہے. پاکستان کی آزادی ایک نصب العین اور نظریے کی آزادی ہے. یہ ایک نظریے کے تحت آزاد ہونے والا ملک ہے، اور اس نظریے کا تعین محمد علی جناح مرحوم نے یہ کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یعنی یہاں اس ملک کے اندر مسلمان آزادی کے ساتھ عبادت انجام دیں گے، آزادی کے ساتھ اسلام کے اقدار کو بلند کریں گے، آزادی کے ساتھ وہ یہاں اسلام کے قوانین کو نافذ کریں گے، آزادی کے ساتھ اپنی معیشت کو انجام دیں گے، اور اسی طرح یہاں امن ہوگا، آزاد معیشت ہوگی. تو اس نظریے کے تحت اس پاکستان کو آزاد کیا گیا ہے. یہ اس صرف ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنا نہیں تھا، ایک جغرافیائی تقسیم مقصود نہیں تھی، بلکہ یہاں دو قومی نظریوں کی بنیاد پر اس ملک کو آزاد کیا گیا ہے. اب یہاں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مبارک رات ہمیں عطا فرمائی، جو پاکستان کی آزادی کے ساتھ منسلک ہوئی، جو مسلمانوں کے لیے عبادت کی رات ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، اور بہت بڑی رات ہے، اور اس میں عین ہی ممکن ہے کہ وہ لیلۃ القدر بھی ہے. تو اس یعنی تناظر میں یہ ملک آزاد ہوا ہے. تو کیا 70 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرا ہے، تو کیا ہم نے اس ملک کو واقعی اسی طرح آزاد پایا؟ نہیں. کیا ہم نے اس ملک میں اس نظریے کو نافذ کیا جس نظریے کو لے کر ہم اس ملک کو آزاد کر رہے تھے؟ بالکل، جو اللہ سے وعدہ تھا. جو اس ملک کے یعنی لاکھوں فرزندان اسلام نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، ان کو ذبح کیا گیا، ان کو کیا ان کے ساتھ کیا گیا اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے. آج ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یعنی ہمیں اس نظریے میں یعنی کامیابی نہیں ملی کہ ہم اس ملک کے اندر وہ نظریہ قائم کر سکیں، اور اس ملک کے اندر اس نظریے کے مطابق اسلام کے قوانین کو نافذ کر سکیں. یہاں تک کہ ہم اس ملک کے اندر معیشت کے اعتبار سے بھی آزاد نہیں. بالکل صحیح. ہماری معیشت بھی پتہ نہیں کون طے کرتے ہیں، اور کون کہاں سے ان کے لیے یعنی اصول طے کرتے ہیں، اور یہاں سے ہم ایک ہی جگہ سے طے ہوتی ہے. اور وہ جو ہے نا یہاں وہ تو بنیادی طور پر میں آپ کے توسط سے ضرور اپنے ان لوگوں کو
یہ پیغام دوں گا ہاں جن کے ہاتھ میں یہ حل و عقد ہے، جو یعنی زمام اقتدار جن کے ہاتھ میں ہے، جی میں ایک تو پیغام بھی ان کو آپ کے وساطت سے پہنچانا ضرور۔ چاہتا ہوں، اور ہاتھ جوڑ کر کے ان سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک جس مقصد کے لیے آزاد کیا گیا تھا، خدا را آپ حضرات اس ملک کو اس پٹڑی پر چڑھائیں چڑھائیں۔ اور پھر دیکھیں کہ یہ ملک کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر قانون ہے کہ جو بھی چیز اپنے مقصد سے ہٹ کر جائے گی، چلتی ہے ایسے ہی اس کی اہمیت نہیں رہتی۔ جیسے بھینس ہے، آپ دودھ کے لیے خریدتے ہیں، بنیادی مقصد اس کا کیا ہے؟ دودھ دینا۔ دودھ دینا۔ اگر کوئی یعنی بھینس یا گائے دودھ نہیں دیتی تو اس کا پھر اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو پھر ذبح کیا کر جاتا دیا ہے، جاتا ہے۔ اس کو پھر گوشت کے لیے۔ تو جو بنیادی مقصد اس ملک کا تھا، اگر یہ ملک اس نظریے پر چلے گا، اسی آئین کے مطابق ڈھلے گا یہ۔ مطابق چلے گا، ہاں تو یہ پٹڑی پر چلے گا، اور چلے اس گا۔ ملک کی معیشت بھی درست ہوگی، بالکل یہاں ایسا۔ امن بھی ہوگا، یہاں خوشحالی بھی ہوگی، اور ہر آدمی اپنی فیلڈ کے اندر خوش ہوگا۔ ایسا ہی ہے۔ اور اگر اسی طرح چلتا رہا تو جس طرح یہ ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، تو مزید اس کا بیڑا غرق ہوگا، بالکل لیکن یہ ملک آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ بالکل اس لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ بھئی عوام بھی اس کے لیے دعائیں کرے، اور یہ جو مبارک رات آ رہی ہے، صحیح۔ اسی مبارک رات میں اسی مناسبت سے زیادہ دعائیں کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کو اپنے اس اصل مقصد پر لے کر آئے، اور ہمیں وہ حکمران عطا فرمائے جو حکمران اس ملک کے بنیادی نظریے کی حفاظت کرے، آمین۔ اور عوام کے خواہشات اور امنگوں کے مطابق کرے۔ ہاں بالکل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری بھی یہ دعا ہے بے کہ شک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی طرح اس مقصد میں کامیاب بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔